بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آج آپ کو دو اور مختلف بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک آپ کو میں بتاؤں گا مثانے کی گرمی کے بارے میں۔ مثانے کی گرمی کی وجہ سے انسان کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ بار بار بھی آتا ہے اور اس کی وجہ سے پیشاب میں قطرے بھی آتے ہیں۔ دوسرا میں بتاؤں گا آنتوں کے بارے میں۔ انسان کی آنتیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زخمی ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے انسان ہر وقت ذہنی ٹینشن بھی رہتی ہے اور یہ زخم وغیرہ بھی آنتوں میں آ جاتے ہیں۔ اب جب آنتوں میں زخم آتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ خود سوچیں کہ آپ کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ کو اس ترتیب کے ساتھ علاج بتاؤں گا، جیسے کہ پہلے بھی میں آپ کو زیتون کے تیل اور شہد کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ انسان کے معدے میں آنتیں جو ہوتی ہیں یہ ان کے بعد دفعہ ہوتا ہے یہ زخمی ہو جاتی ہیں، اسی سے آنتوں کا کینسر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے انسان کھانا پینا ہضم نہیں ہوتا، بہت ساری ایسی اور بہت مختلف بیماریاں جو اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو نمبر 1 تو میں آپ کو معدے اور آنتوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب اس کا علاج یہ ہے، آپ تھوڑا ترتیب سے سنیں۔ اگر آپ کے ساتھ آنتوں میں زخم ہو یا آنتوں میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کا علاج روغن زیتون اور شہد سے کس طرح کرنا ہے۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے دن میں 2-3 مرتبہ اور صبح نہار منہ 3 چمچ شہد چاٹ لیں۔ اس کے بعد مغرب سے پہلے 2 چمچ شہد لیں۔ جب دوپہر کھانے سے پہلے 2 چمچ پی لیں۔ تو اس طرح 3 دن تک اس خوراک کو استعمال کریں تو انشاءاللہ جلدی ہی دونوں کے اندر معدے اور آنتوں میں موجود ہو جائیں گے۔ تو اس کو آپ روغن زیتون اور شہد کا استعمال اس طرح کرنا ہے کہ روغن زیتون 2 چمچ اور شہد 2 چمچ، اس کو آپ مکس کر لیں کسی چیز میں۔ مکس کرنے کے بعد روزانہ دن میں 3 مرتبہ صبح نہار منہ، دوپہر کو اور مغرب سے پہلے یعنی کھانا کھانے سے پہلے روغن زیتون اور شہد ملا ہوا یہ آپ دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو آنتوں میں زخم ہوں گے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ آنتوں میں ول وغیرہ آ جاتے ہیں، اس سے بہت ساری اور بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو ان بیماریوں سے آپ کا علاج بآسانی ہوگا۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ یہ چیزیں استعمال کریں جو میں نے بتائی ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں آپ کو مثانے کی گرمی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ مثانے میں گرمی جو ہوتی ہے یہ مرد کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ ہے۔ مثانے کی گرمی سے ایک تو یہ ہوتا ہے انسان کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ دوسرا، مثانے میں جب گرمی بہت زیادہ ہو تو اس سے پیشاب میں قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوتا ہے اور اس کے چہرے وغیرہ پہ دھاریاں وغیرہ بھی آ جاتی ہیں۔ کیونکہ جس طرح عورتوں کی بیماریاں لکوریا وغیرہ ہوتی ہے، اسی طرح مرد کی جو بیماری ہے اس کو ہم جریان کہتے ہیں۔ تو جس مرد کو یہ جریان خاص کر آج کل ینگ لڑکوں میں یہ بہت زیادہ ہے، تو جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو اس کو یہ چاہیے کہ اس کا علاج بھی وہ روغن زیتون اور شہد سے۔ اب اس کا طریقہ میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ آپ نے اس مقصد کے لیے جس کے معدے میں گرمی ہو یا معدے کی دیگر امراض یعنی مختلف معدے کی بیماریاں ہوں
مثانے کی بیماریاں، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، صبح نہار منہ 2 چمچ شہد، تازہ پانی ہو، 1 گلاس پانی میں مثال کے طور پہ 1 گلاس پانی ہو اور اس میں 2 چمچ شہد ڈالیں، اس کو آپس مکس کریں، مکس کر کے صبح نہار پی لیں۔ پھر آپ نے دوپہر کے وقت 2 چمچ روغن زیتون پئیں، یعنی پہلے صبح شہد 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو مکس کر کے پی لیں، اور دوپہر کے وقت 3 چمچ روغن زیتون پئیں، اور شام کے وقت پھر 3 چمچ شہد پانی میں ملا کر پئیں۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے جو مثانے میں گرمی ہے یہ بھی ختم ہوگی، اور آپ کا اگر پیشاب جل کر آتا ہے یا پیشاب رک رک کے آتا ہے یا پیشاب کرتے وقت آپ کو تکلیف ہوتی ہے، مثانے پہ بوجھ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے یہ تکلیف آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اس کا آسان طریقہ ہے، جس طرح میں نے بتایا ہے اس طریقے پہ آپ علاج کریں۔ لیکن مثانے کی گرمی سب سے ایک قسم کی خطرناک بیماری ہے۔ مثانے میں جس شخص کے مثانے میں گرمی ہو، اس سے ایک مسئلہ اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مثانے گرمی والے آدمی کو بار بار چھوٹا پیشاب آتا ہے، اور بعض دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، بعض دفعہ چھوٹے بچے بستر پہ پیشاب کر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی یہ سنا بھی ہے کہ بعض بڑے آدمی بھی جب رات کو سوتے ہیں تو وہ بستر پہ پیشاب کر جاتے ہیں۔ تو اس کی مین وجہ ہے وہ معدے میں مثانے میں گرمی ہوتی ہے۔ مثانے کی گرمی کی وجہ سے انسان کا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے ایک تو بار بار پیشاب آتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب بندہ رات کو سوتا ہے، سوتے میں پیشاب خود بخود نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت ساری مائیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے بچے رات کو جب سوتے ہیں تو بستر پہ پیشاب کر جاتے ہیں۔ تو ان بچوں کے لیے بھی آپ نے اسی ترتیب سے استعمال کرنا ہے، اور جو بڑے آدمی ہوں اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ بھی اسی طریقے سے اس کا علاج کریں۔ اس کے علاوہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں، آپ نے شاید اس کا نام سنا ہوگا، اور بہت سارے لوگ جو آؤٹ کنٹری میں رہتے ہیں ان کو شاید ان چیزوں کا علم بہت کم ہو، لیکن جو لوگ حکمت سے وابستہ ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں بخوبی علم ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا ہوں، جس کے پیشاب میں بار بار قطرے آتے ہوں یا اس کے پیشاب قطرے میں لیس آتی ہو، بعض دفعہ کسی بات کرنے کی وجہ سے پیشاب میں لیس آ جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک بوٹی ہے، اس کا نام ہے گل خیر۔ یہ بوٹی عموماً طور پر تو دیہاتوں میں سے ملتی ہے، دیہاتوں میں ہوتی ہے، جنگلوں میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کسی پنساری کے پاس جائیں، کسی بھی حکیم کے، کسی جو بڑی جو حکیموں کے اسٹور وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جائیں تو اسے یہ کہیں جی ہمیں گل خیر بوٹی چاہیے۔ اس میں گل خیر میں پتے بھی اس کے ہوتے ہیں، اور اس کا جو ہے نا اس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اس کی جڑیں مل جائیں، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تازی جڑیں مل جائیں تو اس کا تو یہ طریقہ ہے کہ پہلے آپ اس کو کسی سائے والی جگہ پہ رکھیں، اس کو خشک کر لیں۔ اگر آپ کو تازہ نہیں مل رہی، لیکن یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی بوٹی ہو اس کی لمٹ 1 سال ہوتی ہے، 1 سال سے زیادہ عرصہ نہ ہوا ہو، تو کوشش یہ کریں کہ آپ کو اگر تازہ بوٹی مل جائے، اس کی جڑیں آپ پہلے دھوئیں، دھونے کے بعد پھر اس کو صاف کر کے کسی بھی سائے والی جگہ پہ خشک کریں، کچھ دن تک اس کو خشک کر کے رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد اس کو کیا کریں، روز کسی بھی لنگری میں، یا جس طرح لوہے کی ہوتی ہیں یا بعض گھروں میں یہ پتھر وغیرہ کی لنگری ہوتی ہیں، اس میں اس کو کوٹ کے اس کا سفوف بنائیں، خاصی مقدار میں وہ سفوف اکٹھا کر لیں۔ تو روزانہ رات کو آدھا گلاس پانی میں اس کی 2 چمچیں ڈال دیں، 2 چمچے آپ اس کی ڈال کے 1 آدھ چمچ بے شک آپ چینی ڈال دیں، اس کو اچھی طرح مکس کر کے رات کو چھوڑ دیں۔ صبح دیکھنا اس میں وہ لیس دار بن جاتی ہے، جب وہ لیس دار بن جائے گی صبح کے ٹائم پھر آپ نے اس کو چمچ میں صحیح طرح ہلا کے مکس کرنے،
مکس کرنے کے بعد صبح اٹھ کے نہار منہ پی لیں۔ اس سے یہ ہوگا آپ کے مثانے کی گرمی ختم ہوگی۔ تو جس وقت آپ کے مثانے کی گرمی ختم ہوگی تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پیشاب میں قطرے آنے بند ہو جائیں گے۔ جب آپ کے قطرے آنے بند ہوں گے تو ظاہر آپ کی صحت بھی صحیح ہوگی، اس کی وجہ سے جو بار بار پیشاب آتا ہے وہ بھی صحیح ہوگا، یا بعد وقت پیشاب بستر میں جو بچوں کا نکل جاتا ہے ان کے لیے بھی یہ چیز بہت مفیز ہے۔ تو اس طریقے سے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، دو تو میں نے آپ کو شہد اور زیتون کے تیل کے بارے میں بتائی ہیں، تو تیسری چیز میں نے آپ کو اس بوٹی کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ بوٹی بہت ہی اس چیز کے لیے بہت اہم ہے۔ پہلے وقتوں میں یہی ہوتا تھا، جن بچوں کو رات کو سوتے وقت اطلام بہت زیادہ ہوتا تھا، وہ لوگ بھی یا جوان اس کو اکثریت سے استعمال کرتے تھے، تو اس سے ان کا بار بار اطلام آنا بھی رک جاتا تھا۔ تو میری شاید یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، تو میں اسی کے ساتھ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں، آگے اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، ویڈیو بھی بھیجیں، تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ تک بھی یہ بات پہنچے، تو اس طریقے سے آپ اپنا علاج بھی کروا سکیں۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ شفا دیں۔ شفا دینے والی صرف واحد ذات اللہ کی ہے، انسان کا کام ہے صرف کوشش کرنا، شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔